اس مہنگائی کے دور میں اتنے مہنگے مہنگے ٹیسٹ، اتنی مہنگی مہنگی ڈاکٹرز کی فیسیں، تو جب گھر بیٹھ کے مریض ٹھیک ہوتا ہے تو یقیناً ہمیں دعائیں دے گا، ہمیں بھی اور آپ کو بھی۔ کیا بات ہے، آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل اسی طرح یہ آپ کا جو پروگرام ہے اس کے توسط سے لوگوں کو بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کا بڑا اچھا صدقہ جاریہ ہے، اور آپ نے واقعہ ہی دوبارہ کہہ لیں کہ حکمت میں جان ڈال دی ہے کہ لوگ اب اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کے پروگرام کو اور پسند کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ آپ لوگوں کو بلاتی ہیں اور جو بھی مہمان ادھر آتے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اور یہ یقیناً آپ کو بھی دعائیں جا رہی ہیں اور ہمیں بھی جا رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے ہماری نجات کا ذریعہ یہی بن جائے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمیں جنت میں جگہ دے دے۔ بے شک، انشاءاللہ۔ ناظرین، آج ہم نے حکیم جو ہیں وہ آن لائن کر دیے ہیں، اٹس فری آف کاسٹ، کال کیجئے، اپنا علاج کروائیے۔ آج ہم بات کریں گے ہائپر ٹینشن، بلڈ پریشر، لو بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر اور شوگر ذیابطیس کے جتنے بھی پیشنٹس ہیں آج میرا شو دیکھ رہے ہیں، کال ملائیں، پوچھیں، جو نسخوں سے بھی، اور آپ کو لگتا ہے کہ جو جتنے بھی ہربل چیزیں ہیں ان کے ذریعے آپ اپنی شوگر اور بلڈ پریشر ساری چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں، اور یہ سب سے عام بیماریاں ہیں، تو ہم آپ کی آج کال بھرپور طریقے سے لیں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہائپر ٹینشن، بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے، اسپیشلی لو اینڈ ہائی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائپر ٹینشن، بی پی جس میں ہم بلڈ پریشر کہتے ہیں، یہ طب میں اس کو بلند فشار خون سے منسوب کیا جاتا ہے۔ بلند فشار خون بیسیکلی شریانوں کی تنگی کا نام ہے، یعنی کہ مثال کے طور پہ کہیں پانی کا پائپ لگا ہوا ہے، اس کے اوپر اگر پاؤں آتا ہے تو اس کا پریشر بڑھ جاتا ہے، یہ ایک مثال ہے کامن۔ تو اسی طرح ہماری باڈی کے اندر ہماری وریدیں ہیں، وینز ہیں، شریانے ہیں، جہاں سے بلڈ سرکولیٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو جب ان شریانوں کو راستہ نہیں پراپر بلڈ سرکولیٹ ہونے کا ملتا تو وہاں پہ بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے، اور اس کی طب کے اندر بہت سی اسباب بھی ہیں، علامات بھی ہیں۔ تو کامن جو ہے 5 ریزن ایسی ہیں جس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہمارا خون گاڑھا ہوتا ہے، لیپڈز لیول باڈی میں بڑھتے ہیں، کولیسٹرول لیول، ٹرائیگلیسرائڈ لیول، تو اس صورت میں بھی بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ دوسری مین اس کی ریزن ہے RFT، گردوں کے اندر ہمارے جو انزائم ہیں کریٹنن یوریا، جب یہ بڑھتا ہے تو اس صورت میں بھی بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ تیسری چیز ہماری کانسٹیپیشن ہے، جب قبض کے امراض ہوتے ہیں، انڈائجسٹڈ فوڈ بر وقت باڈی سے اخراج نہیں ہوتا، اس صورت میں جو گیسز ہیں ان کا دباؤ اور فلیچولنس، بلوٹنگ، اس سے بھی بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ اچھا، چوتھی اہم وجہ اس کی ہے شریانوں میں تنگی۔ اچھا، اس میں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہماری باڈی کا میکنزم ایسا ہوتا ہے، گرم خشک مزاج ہو جاتا ہے، ہماری ڈائٹ ایسی ہے جس کی وجہ سے شریانوں میں نیچرلی تنگی آ جاتی ہے، لوبریکیشن کی کمی ہوتی ہے، خشکی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ چوتھی ریزن ہے جو ہم طب کے اندر ہمارے پیشنٹ آتے ہیں۔ اور 5ویں وجہ ایسی ہے جو بہت سے پیشنٹ، بہت سے لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ یہ چاروں ریزنز، چاروں ڈائگنوز جب بالکل کلیئر ہوتی ہیں، آپ کا RFT بھی ٹھیک ہے، لیپڈز لیول بھی ٹھیک ہے، آپ کے کانسٹیپیشن بھی نہیں ہے، آپ کو شریانوں میں تنگی بھی نہیں ہے آپ کو، تو 5ویں چیز جو ہمارے دیکھنے میں مشاہدے میں آئی ہے وہ ہے سروائکل۔ اچھا جی، سروائکل کی سٹفنس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے، اور وہ بلڈ پریشر دوائیوں سے نہیں بلکہ ایکسرسائز سے ٹھیک ہوتا ہے۔ تو یہ تو عام بچوں کو ہو رہا ہے گھر میں، کیونکہ وہ موبائل کی وجہ سے بھی موبائل کا پوسچر ہے، ڈبل تکیہ لینا، اونچا تکیہ لینا، مخصوص پوسچر میں کافی دیر بیٹھے رہنا، اور کچھ آپ کے بیڈ ایسے ہیں جو ہارڈ ہیں جس سے آپ کو کمفرٹیبل لیول نہیں ملتا، اس کی وجہ سے تو یہ بھی ایک ایسی ریزن ہے۔ یہ میں بتانا مقصد اس لیے ہے کہ لوگوں کو یہ شعور ہو کہ جہاں کوئی ریزن نہ مل رہی ہو تو وہاں اپنا لائف سٹائل بھی دیکھیں، یہ بھی ایک ریزن ہے۔ اور آپ پلیز یہ بیان کیجئے گا کہ یہ جو شوگر کے پیشنٹس ہو جاتے ہیں، ہم لوگ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم پری ڈائبیٹک ہو رہے ہیں، ہمیں بالکل پتہ نہیں چل رہا، تو ہم چیزیں کھا رہے ہیں، میٹھا کھا رہے ہیں، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں، تو ہمیں پلیز بتا دیجئے کہ کون کون سی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، کس طریقے سے ہم اپنی شوگر باڈی میں سے جو ہونے سے پہلے بچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو شوگر، یہ نا ایک خوف ہو گیا ہے، شوگر ہو گئی تو انسان نا تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے، تو پریشانی نہیں ہونا، بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے بیماری بھیجی ہے اس کا علاج بھیجا ہے۔ ارے واہ، سب سے پہلے تو پہلے علاج بھیجا ہے پھر بیماری، بالکل ایسے ہے۔ تو اس میں آپ سب سے پہلی بات سمجھیں کہ شوگر جو ہے وہ 2 ٹائپس کی، جو ایلوپیتھک نے ڈیزیز اس میں بتایا ہے، اس میں ٹائپ 1 ہے جو 18 سال سے کم عمر میں ہوتی ہے چھوٹے بچوں کو، یا 18 سال سے کم عمر بچوں کو، اور ٹائپ 2 جو ہے وہ اس 30-35 سال میں ہوتی ہے۔ اب اس میں جو ہماری حکمت میں ہے، اس میں ہم اسے 3 طرح کی شوگر گنتے ہیں۔ ایک شوگر حقیقی ہوتی ہے، اور ایک شوگر جو ہے میدی ہوتی ہے، اور ایک شوگر جگری ہوتی ہے، یعنی کہ ایک ہوتی ہے نروس جو ٹیشوز ہے ان کے اندر جب سوزش پیدا ہو جاتی ہے، اسے حقیقی شوگر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ٹائپ 1 ہے۔
اور اس میں جو میدی ہے اس میں جس کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے جس پیشنٹ کو, یا اس کا لیور جو ہے فیٹی ہو جاتا ہے, اور یہ مرغن اغذیہ جو لوگ کھاتے ہیں, چہل قدمی نہیں کرتے اور ایکسرسائز نہیں کرتے, واک نہیں کرتے, اس کی وجہ سے ہوتی ہے, یا پھر نیند اچھے طریقے سے نہیں لیتے. ان کی علامات بھی بتانی آپ نے تھوڑی سی ساتھ. ہاں جی, ان کی علامات سب سے پہلی تو یہ ہے کہ ان کا خون بہت زیادہ گاڑھا ہو جاتا ہے, کانسٹیپیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے ایسے پیشنٹ کو. کیا ٹانگیں جو کہتے ہیں پتلی ہو جاتی ہیں, وہ بھی صحیح بات ہے؟ وہ بھی ایک بات ہے, لیکن اس میں سب سے پہلے بعض اوقات ایسا پیشنٹ بھی ہمارے پاس آتا ہے اس میں سمٹمز کوئی نہیں آتی, لیکن اب جب ٹیسٹ کروائیں گے تو اس میں شوگر آ رہی ہے, تو سمجھ لیں کہ آپ کو شوگر ہو رہی ہے. اگر آپ کے اندر سمٹمز نہیں بھی آ رہی ہیں تو آپ اپنا نہ فکر کریں. اس میں جب جو میں نے 3 جو شوگر بتائی ہیں ہماری حکمت میں, اس میں جو جگری ہے وہ جگر کی وجہ سے ہے. ایک مسکولر ٹیشو میں جب سوزش آ جاتی ہے وہ میدی ہے, جیسے کانسٹیپیشن نے آپ کو بتایا. اسی طرح جو جگر کی خرابی کی وجہ سے آتی ہے اس میں جو ہمارا ایپیتھیلیل ٹیشوز ہوتی ہیں ان کے اندر سوزش واقع ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے پیشاب کے اندر جلن آنا شروع ہو جاتی ہے, انسان کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب بھی کوئی غذا کھاتا ہے اکثر اوقات پیٹ خراب رہنا شروع ہوتا ہے, پیٹ کے اندر وٹ رہنا شروع ہو جاتا ہے, پین رہنا شروع ہو جاتی ہے, اور وزن دن بدن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے ان تینوں کا علاج حکمت میں موجود ہے, وہ بڑا آسان سا علاج ہے, سمپل سا علاج ہے. کال شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بول رہے ہیں؟ راشد صاحب. جی کیا کہیں گے؟ ملتان سے. پیٹ کے بارے میں پتا کرنا چاہتا ہوں. پیٹ میرا بڑھ رہا ہے اور بلڈ پریشر ہائی بھی رہتا ہے, اور بائی ٹائم لو بھی ہو جاتا ہے. جی میں آپ ٹی وی کا والیوم بند کیجیے گا, میں آپ کی بات بھی کراتی ہوں. حکیم عطا الرحمان صاحب جیسا بات کیجیے گا. جی انہوں نے کہا کہ بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے لیکن لو بھی ہو جاتا ہے. ہاں دیکھیں, بلڈ پریشر ہائی ہونا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا بلڈ پریشر لو ہونا ہے. اور لو ہونے کے اندر جو مین چیز ہے وہ نروس بریک ڈاؤن ہے. جب آپ کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں یا آپ کی ڈائٹ پلان باڈی میں اس طرح کا نہیں جا رہا ہوتا, اس صورت میں بلڈ پریشر زیادہ لو ہوتا ہے. اچھا, سم ٹائم لو ہونے میں ہارٹ اور لنگس کی کولیبریشن کا بھی ایشو ہوتا ہے کہ آپ کا دل پراپر پمپنگ نہ کر رہا ہو, اس میں ہارٹ فلیشز کے ایشوز ہوں, تو اس صورت میں بھی بلڈ پریشر لو ہوتا ہے. تو بلڈ پریشر لو کے اندر آپ صرف یہ کہ نمکین شکنجبین کا اگر آپ استعمال کریں گے معمول میں, اور پودینے کی چٹنی جو ہمارے گھروں میں بنتی ہے, تو ان دونوں چیزوں سے انشاءاللہ آپ کا بلڈ پریشر جو ہے مینٹین ہو جائے گا انشاءاللہ. ویری نائس. آج ہم بات کریں بلڈ پریشر کے اوپر, ہائپر ٹینشن کے اوپر اور شوگر کے اوپر. اور یہ بہت کامن بیماریاں ہیں, سب لوگوں کو اس کے ایشوز ہوتے ہیں. گھر میں کوئی نہ کوئی 2 سے 3 افراد جو ہیں اس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. اور ایج کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کے اندر یہ شوگر اور بلڈ پریشر بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو 30s کے بعد عورتوں میں بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں بلڈ پریشر کے, شوگر کے. اور کچھ بیماریاں جو وہ ٹینشنز کی وجہ سے بھی بہت آتی ہیں. اور آج کے معاشرے میں ہمیں تو سوشل میڈیا دیکھ کے بھی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. ہمارے بچے اسکول میں اگر اچھی پڑھائی نہ کر رہے ہوں, اچھا رزلٹ نہ آ رہے ہوں, تو سب سے پہلے مائیں ٹینشن میں اور اپنے آپ کو شوگر پیشنٹ بنا لیتی ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو پینک لے جاتی ہیں. ہمیں ایک تو یہ بھی پریکٹس کرنی ہے سارے علاجوں کے ساتھ کہ ہم نے اپنے جو ٹینشن ہے نا اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے, اس سے ہم نے اپنے آپ کو ریلیف رکھنا ہے. اور اس کی یہ پریکٹس کرنی ہوتی ہے. اس کو کوئی جا کے آپ کو پریکٹس نہیں کرائے گا, یا پھر اس کا کوئی ایسی دوائی کا علاج نہیں ہے. اس کا صرف یہی علاج ہے کہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ بلڈ پریشر کا مؤثر علاج کیا ہے؟ اب بلڈ پریشر سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارا ڈائٹ پلان جو ہے نا وہ ٹھیک ہونا چاہیے. جیسے آپ نے بات کی کہ ٹینشن کے لیے نا قرآن مجید میں ایک بڑی زبردست آیت ہے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بھی بندے نے نا ذکر سے اعراض کیا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بندہ میرے ذکر سے دور جاتا ہے نا تو پھر اس کی معیشت میں تنگ کر دیتا ہوں. معیشت کی تنگی کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں صرف پیسے کی تنگی نہیں, اللہ تعالیٰ اس کا سکون چھین لیتے ہیں, پریشان کر. ہاں جی, وہ ہر ٹائم پریشان رہے گا, ہر ٹائم پر. اب ایک بندہ ہے اس کے پاس اگر فار ایگزامپل آپ نے اسے کہا اس کے پاس 5,000 روپیہ ہے, تو آپ 5,000 روپیہ آپ کو انعام دیا جا کے کوئی چیز خرید لو, تو وہ تو فوراً گیا 2-4 منٹ میں چیزیں خرید کے لیا. ایک بندے کو آپ نے 5 لاکھ روپیہ دے دیا کہ یہ آپ کا جائیں خریدیں. اب وہ 5 لاکھ اس کی جیب میں ہے, یہ بھی ٹینشن ہے کوئی نکال نہ لے. اب وہ جا رہا ہے, اسے سوچ رہا ہے یہ کیا خریدوں. اور جو لوگ, جیسے آپ نے پہلے بات کی تھی کہ امیر لوگوں کو زیادہ ہے, تو جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے انہیں پریشانی بھی زیادہ ہوتی ہے کہ پیسے کو کہاں پہ لگائیں, کس طرح کریں. تو اسی پریشانی میں بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں. علاج اس کا بڑا آسان سا ہے. ایک تو جو میں نے آپ کو بتایا نا, ذکر, نماز اور قرآن مجید جو ہے وہ شفا ہے. تو کثرت سے قرآن مجید پڑھیں اور 5 وقت کی نماز پڑھیں, اور سکون اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دوائی کھانا چاہتے ہیں تو ایک تو بات یاد رکھیں, جو بلڈ پریشر ہے ہمارے اندر کوئی آرگن نہیں ہے,
اکثر لوگ سمجھتے ہیں یہ وہ بلڈ پریشر ہو گیا، تو بلڈ پریشر تو ایک آپ کو انڈیکیشن دے رہا ہے کہ آپ کے اندر کوئی پرابلم شروع ہو رہی ہے. جیسے آپ گاڑیوں میں سینسر لگے ہوئے ہیں تو سینسر صرف بتاتا ہے کہ آپ کے فلاں جگہ پہ کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو اس کو ٹھیک کروا لیں تو گاڑی ٹھیک ہو جائے گی. اسی طرح بلڈ پریشر بیسیکلی صرف یہ چیز ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ آپ کے یا تو کڈنی میں مسئلہ آ رہا ہے یا اسٹمک میں مسئلہ آ رہا ہے یا آپ کا سروائکل میں مسئلہ آ رہا ہے یا آپ کانسٹیپیشن کے پیشنٹ ہیں. تو ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو جو بلڈ پریشر ہے اس کی پراپر دوائی مستقل نہیں کھانی چاہیے. جو بھی پیشنٹ آپ اٹھائیں گے جو مستقل دوائی کھاتے ہیں بلڈ پریشر کی، ان کے اعصاب پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں. یہ آپ کو